اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ وضو کے پانی میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 دفعہ دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، رات بھر کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے اٹھتے تو اپنے دہن مبارک کو مسواک کے ذریعے سے صاف فرماتے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ دانت صاف فرما رہے تھے اور مسواک کا سرا آپ کے زبان مبارک پر تھا اور غاغا کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی، پاکیزگی اور اب تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے، زیر ناف کے بال مونڈنے اور بغلوں کے بال اکھیڑنے کے لیے یہ مدت مقرر کیا کہ ہم 40 دن سے زائد نہ گزرنے دیں، اور ایک دفعہ راوی نے 40 رات کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں خوب منڈاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس پہنچے تو آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ آپ کے پیشاب کرنے سے پہلے میں ایک طرف ہٹا تو آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کی ایڑیوں کے پاس نہ دوسری طرف نہ منہ کر کے کھڑا رہوں حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے، پھر آپ نے وضو فرمایا اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ اللہ